رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد موتی والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. رواہ الترمذی وابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اپنی اور تمام امت کی اصلاح کا ایک اہم ترین موضوع جو جمعۃ المبارکہ کے اندر اپنی اخلاقی اور اپنی فکری اور اپنے سوچ و بچار کی درستگی کے حوالے سے جو تربیت قرآن و سنت نے ہمارے لیے کی ہے اور ہمیں اپنی صحیح منزل تک صحیح مقصد تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ جو ذرائع اور جو واسطے جو طریقے جو پریکٹیکل ذکر کیا ہے اس کو ایک عنوان میں ہم جمعے کے اندر ترتیب کے ساتھ اپنی اور آپ کی اصلاح کی نیت اللہ سے توفیق کو طلب کرتے ہوئے ذکر کر رہے تھے اور وہ عنوان تھا اللہ تک پہنچنے کے راستے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اس پر تفصیلاً ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر اپنی اخلاقی اور اپنی باطنی کیفیت کو بیدار کرنے کے لیے اور اس بنیادی مقصد کو سمجھنے کے لیے کہ جس کے لیے میں اور آپ پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. قرآن کریم اس بات کو کس طرح ذکر کرتا ہے اور کون سا ایسا طریقہ ہے سلیقہ ہے ضابطہ ہے طریقہ ہے جس کو ہم اگر قانون کے طور پر اور عمل کے طور پر دستور کے طور پر اپنی زندگی کے عمل میں شامل کریں پریکٹیکل کریں تو قرآن کریم کے وہ سچے وعدے کہ جن کو اللہ مل جاتا ہے وہ تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے والا شعبہ تو تصوف ہے کیونکہ حضرات صوفیاء کرام میری مراد صوفیاء کرام سے وہ جید علماء ہیں کہ جنہیں قرآن و سنت کا مکمل علم حاصل انہوں نے کیا. قرآن کریم اور دین کی بنیادوں کو جس طرح سمجھنا تھا اس کو حاصل کیا. علم تفسیر ہو علم قرآن ہو علم حدیث ہو علم سیرت ہو علم فقہ ہو علم احکام ہو. الغرض قرآن سے متعلق جتنے علوم ہیں جو انہوں نے حاصل کیے اور اس پر عمل پیرا ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھا اور عمل کے جامع میں لایا تو اللہ نے ان کو درجہ ولایت عطا فرمایا اور ایسی ہستیوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے. صوفی سے مراد کوئی نکما شخص جو بالکل جاہل ہو ان پڑھ ہو
عمر کی گرفتار میں پہنچ کر وہ آستانہ کھول لے، یہ مراد نہیں۔ صوفیہ سے مراد علماء ہیں، جو قرآن کے عالم ہیں، جو حدیث کے عالم ہیں، جن کی پوری زندگی قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے میں گزری، جس طرح کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قصیدہ شریف کے اندر خود ایک شعر کے اندر، اپنے قصیدہ کے ایک شعر کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں صبح شام اللہ کے دین کو پڑھتا رہا، قرآن و سنت کو پڑھتا رہا اور قرآن و سنت کو لوگوں کو پڑھاتا رہا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے یہ منزلت، یہ قطبیت اور یہ ولایت عطا فرما دی۔ میں ایک جملہ مزید آگے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صوفیہ کسی لباس کا نام نہیں، تصوف کسی لباس کا نام، ہاں لباس ضرور اس سے متعلق ہے، لیکن وہ سیکنڈ آپشن ہے، وہ ثانوی چیز ہے۔ اصلاً صوفیہ ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین، قرآن و سنت کے بہترین عالم ہوتے ہیں، اور بہترین عالم ہونے کے ساتھ مقصد قرآن، مقصد دین اللہ ان کے لیے ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ سچی ان کی محبت جو اللہ کے ساتھ ہوتی، اس حوالے سے ان کو علماء ربانیین قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ہمارے عرف کے اندر انہیں صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کہنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ صوف اون کو کہتے ہیں، اون کے کپڑے کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس علم کے اندر زیادہ مستغرق رہے، ان کی اکثر جماعت کھدر کا کپڑا، صوف کا کپڑا، اون کا کپڑا پہننا ان کی ایک عادت تھی، دنیا سے بیزاری، بے رغبتی کی وجہ سے، تو ان کے اس لباس کی وجہ سے وہ نام ان کا مشہور ہو گیا صوفیہ۔ صوف عربی زبان میں اون کے کپڑے کو کہتے ہیں، کھدر کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو وہ زیادہ وہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے، موٹے کپڑے گرمیوں میں پہننا، تاکہ دنیا کی لذت، یعنی ایک عملی صورت تھی جس کو ہم آگے اب ذکر کریں گے۔ اس وجہ سے یہ ٹائٹل نیم ان کا صوفیہ بن گیا، ان کے لباس، ان کی یونیفارم، اور ان جو لباس کو پسند کرتے تھے۔ لیکن اس سے مراد لباس نہیں ہے، اس سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے۔ اب آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اس کو ہم قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس چیز کو یعنی اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ قرآن کریم نے، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ رہنا، جس طرح کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مریض اگر کسی اچھے معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے بڑا گہرا کوئی مرض لگ جائے خدا نہ کرے، تو اس کے علاج کی 100 دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر اس کی طبیعت، اس کی صحت کے اعتبار سے یہ تشخیص کرتا ہے، تجویز کرتا ہے کہ پہلے یہ کھلاتے ہیں، پھر یہ کھلاتے ہیں، پھر یہ کھلاتے ہیں، پھر یہ کھلاتے ہیں، پھر یہ دے دیتے ہیں۔ تو صوفیہ وہ ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کی درستگی کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، خیالوں کی پاکیزگی کے لیے، فکروں کی پاکیزگی کے لیے جو ارشادات اور بے شمار باطن کے مرض کا علاج جو حضور نے ذکر فرمایا ہے، صوفیہ کرام وہ کامل شخص ہوتے ہیں، کامل معالج ہوتے ہیں، جو بندے کے مرض کو دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ حضور نے اتنی ساری چیزیں بیان فرمائی ہے، تو اس اعتبار سے کن چیزوں کو ترتیب دیا جائے کہ پہلے یہ چیز ہو تو پھر یہ چیز حاصل ہو جائے گی اور اس کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سمجھداری اور دانائی حضرات صوفیہ کو ہوتی ہے، اور یہ پوری چیزوں کی ترتیب، اس کو قانون کا درجہ دینے کا نام تصوف ہے۔ اور میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سے آگے کہ تصوف جو ہے وہ اسلام سے کوئی متوازی دین نہیں، یعنی اسلام کے مقابلے پر کوئی دین کا نام تصوف نہیں، کیونکہ جو صوفیہ کے دشمن ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، یا ایک لبرل طبقہ جو اس وقت پاکستان کے لیے ناک کا بال بنا ہوا ہے، تو لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے ان کے لیے آسان حملے ہوتے ہیں حضرات صوفیہ پر حملہ۔ وہ کبھی مزارات کی کچھ ویڈیوز بنا لیں گے، کچھ فلمیں بنا لیں گے، جس طرح حال میں فلموں کا سلسلہ بھی ہمارے وہاں چل رہا تھا، وہ ویڈیوز بنا لیں گے جس میں دھمال ہو رہا ہے، عورت مرد ناچ رہے ہیں، اور اس کو لے کر کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے، جبکہ یہ کس کی بھیانک صورت ہے، یہ تصوف ہے ہی نہیں، یہ صوفیہ کا معاملہ ہے ہی نہیں کہ جی ختم کیوں نہیں کرتے۔ ہم نے کہا ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ تو باقاعدہ پلاننگ سے مزاروں پر بٹھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے پورا ایک بزنس ہوتا ہے، ایک مافیا اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلوں کی بات ہے کہ یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پر جو نشہ آور لوگ بیٹھتے ہیں، بہت زمانہ بات ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ کے 17 18 19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم نے چند دوستوں کو تیار کیا جو تنظیم کے لوگ بھی تھے، ان سے ہم نے کہا کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر تھوڑی کوشش کریں، اور یہ مزارات کے اوپر جو یہ نشہ آور لوگ آ جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ جگہ مل جاتی ہے، سہولت مل جاتی ہے،
وہ نشہ وہ روڈ پر کریں تو حرام ہے، لیکن وہ دینی طرز کے طور پر مزارات کے قریب آ کر وہ اپنے اس کو ایک جائز جامہ پہنانا چاہتے ہیں، کیا چلو مزار کے آگوش میں آ کر اگر ہیروئن پی لیں، چرس پی لیں، ڈانس کر لیں، ناچ لیں، تو یہ گویا کہ معاذ اللہ مذہبی طور پر ایک اس کو ایک چادر مل جائے گی۔ اگر یہ باہر ناچیں گے تو لوگ مایوب سمجھیں گے، مزار کے احاطے میں ناچیں گے تو لوگ سمجھیں گے جناب یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو وہ ہم نے چند دوستوں کا تیار کیا، یہ 18-19 سال پرانی بات ہے، لیکن جب ہم نے اس جھتے میں ہاتھ ڈالا تب ہمیں پتا چلا کہ پیچھے کون کون سے سرما وہاں موجود ہے، جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بس یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے اعلیٰ اقدار کے لوگ اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا طبقہ، لبرل طبقہ جو صوفیہ کا دشمن ہے، کیونکہ تصوف وہ گانٹھ ہے کہ جو اسلام کی تعلیم کو باندھ کر رکھتی ہے، وہ فصیل ہے، وہ چار دیواری، وہ باؤنڈری ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات کو پروٹیکٹ اور محفوظ کرتی ہے، وہ تصوف ہے۔ اب جو لوگ اسلام کی اس عظمت اور اہمیت سے لوگوں کے دلوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ اس قسم کے کبھی اسلام کا مذاق بنانے کے لیے، صوفیہ کا مذاق بنانے کے لیے، یعنی کوئی مزارات پر دھمال کی ویڈیو لے لی، کوئی ناچ گانے کی ویڈیو لے لی، یا اوباش قسم کے لوگ جو کہ ہر فن میں ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح نعت خوانی ایک بڑا مقدس شعبہ ہے، اور اچھے نعت خواں، متشرع نعت خواں جن کی داڑیاں ہیں، پگڑیاں، اچھے کلام پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، لیکن پھر اس میں خاص طور پر وہ بدکار قسم کے لوگ کہ جو پوری زندگی گانا بجانا کرتے رہے، اب وہ بال کھول کے جناب جو ہے کہ وہ گانوں کی طرف آ گئے، تو قوالیوں کی طرف، کیونکہ دھندا آج کل اس میں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو بہانہ بنا کر وہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ غامدی جیسے لوگ ان کو پھر ایک طرز بیان کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات صوفیہ کی چل پڑی ہے، تو آگے ہم چلنا چاہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ اسلام سے متوازی یعنی اسلام کے مقابلے پر کوئی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام پر شوق و محبت کے ساتھ عمل کی پریکٹس کا نام تصوف ہے۔ اسلام کی پریکٹس کو تصوف کہتے ہیں، وہ پریکٹس جو اللہ کی محبت کے ساتھ کی جائے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو تصوف کے بارے میں جو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ ایک اسلام سے ہٹ کر ایک دین نکل گیا ہے، یہ باباؤں نے نکال لیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ صوفیہ کی کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں سارا تصوف کے جو ٹپس ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، وہ قرآن ہی سے لیے گئے، حدیث ہی سے لیے گئے، اور وہ حضور اور حضور نے صحابہ کرام کی جس انداز میں اخلاقی تربیت کر کے ان کو اللہ کی محبت کے قریب کرنے کے لیے جو ایکسرسائز ذکر کی اخلاق کے طور پر، اسی کو اپلائی صوفیہ کہتے ہیں، اور اس کو ایک قانون کا درجہ دے کر ایک سبجیکٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس لیے اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں ایک جملہ مختصراً عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ صوفیوں میں اور سادھوؤں میں کوئی فرق نہیں، یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں غامدی کی ایک لائیو تقریر بھی سن رہا تھا، تو اس میں وہ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات، تو میں نے کہا کہ اس پر ہم انشاءاللہ کچھ کلام کریں گے، اور ہمیں بڑی ہنسی بھی آئی کہ اتنا زور سر پٹخ کبھی جھوٹ ہی لانا پڑا۔ اگر واقعی میں کوئی برائی ہوتی تو کوئی دلیل لائے گا، جھوٹ کیا لائے گا کہ جی یہ جو صوفیہ کا طرز ہے، چلا کشی کرنا یا احرام کی صورت کو اختیار کر کے وظائف و اوراد پڑھنا، غاروں میں چلا کشی کرنا، وظائف کرنا، ذکر کرنا، تو کہا اس قسم کا ماحول جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ان کے سادھو، ان کے سنیاسی اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کا ماحول، اس قسم کا لباس بناتے ہیں۔ تو میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کا لباس اور ان کا اس پریکٹیکل کو آپ کمپیئر کریں، اس کو سملر کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس کو تشبیہ دیں آپ سادھوؤں کے ساتھ، تو میں پوچھتا ہوں اس وقت آپ کیا تشبیہ دیں گے جب ایک مسلمان زمزم کا ادب کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہندو گنگا کا ادب کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو سملر کیوں نہیں کہتے کہ ادھر بھی ایک مسلمان پانی کا ہی ادب کر رہا ہے، ادھر بھی ایک ہندو پانی کا ہی ادب کر رہا ہے، دونوں جگہ پانی ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، ادھر بھی پانی کا ادب ہے، ادھر بھی پانی کا ادب ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہندو ایک کالے پتھر کو چومتا ہے جو اس کی مورتی ہے، مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر ایک کالے پتھر کو چومتا ہے جو حجر اسود ہے، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، ادھر بھی پتھر کی تعظیم ہے، ادھر بھی پتھر کی تعظیم ہے، ادھر بھی ایک پانی کا ادب ہے، ادھر بھی پانی کا ادب ہے؟ میں نے کہا صوفیہ کے عمل کو اگر ہندوؤں سے اور سادھوؤں سے تشبیہ دے کر ایک بدنام کرنے کی بات کی جاتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو صوفیہ کا طرز ہے تو سادھوؤں میں ہو جاتا ہے،
تو میں نے کہا مسلمانوں کو جو طرز ہے تو ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کو سملر کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی دشمنی میں، اللہ کی نافرمانی میں وہ کر رہے ہیں، اور مسلمان تو یہ اللہ کے کہنے اس کی فرمانبرداری میں کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں نے اگر یہ لباس اور روح کو جلا دینے کے لیے اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اگر انہوں نے یوگا ایجاد کیا جو مراقبے کے مقابلے پر وہ لے کر آئے، وہ اگر تجرد کی زندگی کے لیے گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف گئے، لیکن کس کے لیے گئے؟ شیطانوں کے لیے گئے۔ کس کے لیے گئے؟ اپنے اندر پاور پیدا کرنے کے لیے گئے۔ مسلمان اگر اس قسم کا پریکٹیکل اور ان تمام آئیڈیاز کو اپناتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کو کمزور کر کے خیال کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے لاتا ہے۔ تو یہ واضح چیز ہے۔ تو کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوف اور ہندو مت سملر ہے؟ یہ صرف ایک بغض ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں تو اس سوال کے جواب کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اس پر ہم نے کئی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ سورہ لقمان کی ایک آیت کو میں پھر اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، آپ کہیں گے مسجد میں تو آ گیا، میں نے کہا آپ کا بدن کا آنے کا اعتبار نہیں، بدن کے آنے کا اعتبار جب ہے جب پیچھے شوق، محبت، تعلق کی تحریک بھی موجود ہو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ اس مسجد کی صف میں بیٹھے ہیں، ہمارا بدن یقیناً اللہ کے گھر میں ہے، لیکن کیا ہمارے اندر آواز یہ آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے پاس آ گئے؟ نہیں آتی۔ کوئی کہے تو پھر ہماری توجہ جاتی ہے، ورنہ تو ہم ایسی بس سب چلے جا رہے ہیں تو ایک زندہ لاش کی طرح ہم بھی مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور زندہ لاش کی طرح نکل رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ نمازیں ہمارے اندر تبدیلی اس لیے نہیں پیدا کرتی، اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس کے پاس آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس سے ملنے آئے، کیا بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں۔ تو یہ جو اندر کا کنیکشن اور تحریک اور جذبہ، انٹینشن، نیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ ظاہری مشقت کا کوئی اثر ہمارے اخلاق پر، ہماری عادت پر نہیں پڑ پاتا۔ ہم اسی طرح گندے کے گندے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اخلاق جب درست ہوں گے کہ جب بدنی مشقت کے ساتھ ساتھ پیچھے ارادے کی بھی درستگی ہو، پیچھے جذبے کی۔ جس طرح میں اور آپ کام کے لیے جب جاتے ہیں تو سخت سردی ہوگی لیکن صبح 7 بجے دکان ہم کھولتے ہیں، ادھر بدن بھی پہنچ رہا ہے، شوق بھی پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے تبدیلی کا باعث جب چیزیں بنتی ہے کہ جب اس کے بدن کے معاملات کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کو کوئی شوق اٹھا رہا ہو، کوئی شوق، کوئی فکر، کوئی جذبہ اس کے بدن کو اس عمل پر مجبور کر رہا ہو۔ میں اور آپ نمازیں دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو جواب نہیں، ہم کہاں ہیں جواب نہیں، بس سب چلے جا رہے ہیں تو میں بھی چلا گیا۔ تو لہٰذا ایک بدن کا تو عمل ہے لیکن پیچھے فکر کا تعلق نہیں کہ کس کے آگے کھڑے ہیں، کیا جملہ بول رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو ہم نمازوں میں ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو بندہ اس وضو خانے پر، میں یہاں پر بیٹھ کر، آپ میرے یہاں پر کبھی تقریر کریں، یہاں سے میں کرسی لگاؤں، ہمارے دوست وہاں وضو کرتے اور وہاں سے لے کر یہاں تک پانی چھڑکتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ایسے 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 ایسے، اور وہ پورے فرش سے پانی گراتے 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 یہ صفوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے اور آپ کو مسجد میں آتے وقت اگر یہ بدن کے ساتھ ساتھ یہ خیال ہوتا نا ہم کس کے گھر آئیں، تو یہ حرکت ہم کبھی نہ کرتے۔ تو یہ ہلکا پن ہمارے اتنی مشقت کے بعد، سردیوں میں کاروبار بند کر کے، ہمارے کوئی چھوٹا کام ہے، اتنی مشقت کے باوجود یہ چیز ہم پر اثر نہیں کر رہی، اس لیے کہ صرف یہ ایک کولو کے بیل کی طرح مشقت ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے فکر نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعاً یہ جائز ہے، آنا بدن آنا ہوگا، نیت پیچھے سے، یعنی اگر روح اس کا ساتھ نہ بھی دے تب بھی تو بدن کو لانا ہوگا، لیکن ہم تربیت کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ جس میں عمل کے ساتھ اگر نیت کی درستگی نہ ہو تو وہ اس کولو کے بیل کی طرح ہے کہ جو گرد چکر کاٹ رہا ہے کہ بس وہ گھوم رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ وہ تو اپنی فکر میں سمجھ رہا ہے میں بہت لمبا سفر طے کر رہا ہوں، لیکن وہ گرد اس کنویں کے اس کولو کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا اور حال ہے۔ اگر ہم واقعتاً اس بات کو سمجھ کر مسجد میں آتے کہ ہم اللہ کے گھر آئیں، یہاں اللہ ملے گا، اللہ سے ہم بات کریں گے، اس رب سے بات کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب کے پاس آئیں جو مر کر جس کے پاس جانا ہے، اس رب کے پاس آئیں جس کا دیدار حق ہے، اس کے لیے آئیں جس کو ہم اللہ اپنا معبود کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایک ایک قدم خشیت اور امید کے ساتھ اترے گا، اور پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی حضرات صفیں درست کر لیں، موبائل فون بند کر لیں، پاؤں کو جوڑ لیں۔ یہ کہنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کولو کا بیل ہوتا ہے، جو بالکل ہوش کے ساتھ آتا ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں نے کب موبائل سائلنٹ کرنا ہے، کس طرح صفوں کے اندر کھڑا ہونا ہے۔
یا مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب مجھے اور آپ کو چیخ رہے تھے موبائل سائلنٹ کریں، پھر بھی بج رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے کہ جی نماز، میں نے کہا بس یہ تو پھر اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو صوفیہ کرام وہ لوگ ہیں، مثلا اب آپ غور کریں، ابھی آپ کو ایک دعوت نامہ آ جائے گورنر سندھ کا، جو موٹر سائیکل چلانے میں بڑے ماہر ہیں، بڑا ان کے تصویریں وغیرہ بھی بڑی آتی ہیں کہ وہ کرنا کیا ہے اور وہ ریلیاں نکالتے موٹر سائیکلوں کا۔ میں نے کہا حضرت ابھی آپ گورنر بن گئے ہیں، ابھی آپ فیٹلبی ایریا کے، میں مسجد میں جملہ نہیں کہنا چاہتا، فیٹلبی ایریا کے وہ نوجوان لڑکے نہیں ہیں، ابھی آپ گورنر ہو گئے ہیں، تو اب وہ ایکٹیویٹیز کیجئے جو آپ کے منصب کے اعتبار سے۔ خیر میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، گورنر صاحب کا یہاں پر اگر ابھی دعوت نامہ آ جائے تو ہم اپنا لباس بھی طریقے کا پہنیں گے، جائیں گے بھی طریقے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں بیٹھنا ہم کو دستور کے ساتھ آئے گا، نہیں کوئی کیا دیکھ رہا ہے کیمرہ سامنے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے بالکل ایسا ہونا چاہیے، کسی اعلیٰ منصب شخص کے پاس جانا یا کسی اچھے آدمی کے پاس جانا، چاہے وہ دنیاوی سیاسی بھی ہو، کسی اچھے مقصد کے لیے جانا اچھی نیت کے ساتھ، وہ بری بات نہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے بیٹھنے کے آداب بھی آ جاتے ہیں، مجھے بولنے کے آداب بھی آ جاتے ہیں، اس کے دربار کے اعتبار سے مجھے شکل و صورت اور لباس بالکل ایکوریٹ کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز مسجد میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم واقعتاً وہاں اس بندے سے ملنے جاتے ہیں اور ہم واقعتاً یہاں پر اللہ سے ملنے نہیں آتے۔ تو یہ وہ چیز ہے، جب تک یہ نیچے کے کرائیٹیریا، اس کی عادت مجھے اور آپ کو، یہ ایک اب دیکھیں نا خیال آیا، یہ اللہ کی توفیق ہے، نفس لوامہ نے مجھے اور آپ کو ملامت کیا کہ ہم بڑی گندگی کی طرف تھے۔ اب اس فکر کو پختہ کرنے کے لیے اس کو ذرا مقرر کرنا پڑے گا، مسلسل کرنا پڑے گا، اس عادت کو پختہ کرنا پڑے گا، اور یہ خیال یقیناً میں اور آپ انسان نکل جاتا ہے، پھر پکڑ کے لانا پڑے گا، اور جب یہ خیال نکل جائے تو اس کو گندا اور گھن والا سمجھنا پڑے گا، اور پھر اللہ سے توبہ کر کے، تو یہ آنا جانا ایسا ہے کہ اس عادت کو پختہ کر دیتا ہے، اگر وہ جانا بھی ہو تو اس آنے کے جذبے سے اللہ اس جانے کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف مجھے اور آپ کو اخلاقی طور پر توجہ کرنی چاہیے، اس لیے قرآن نے کہا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کو پکڑ، اس کے طریقے کو پکڑ جو ہماری بارگاہ کی طرف رجوع لے آیا۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں سب سے پہلی چیز جو ہے، اللہ تک جو پہنچانے والی چیز ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ قرآن ہے بالکل ہے، نبی پاک کی سنت ہے جی بالکل ہے، سیرت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی تعلق ہے آپ کی محبت اللہ کے ساتھ، کہ آپ اور میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے۔ اگر واقعی میں اور آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اس پر ہم ایگری ہو گئے، تو پھر ہمیں قرآن خود ہی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہی تو راستہ اللہ تک لے جانے کا۔ جب میں نے منزل تک جانا ہی نہیں ہے تو مجھے راستے سے کیا دلچسپی؟ جو وہاں پر ہے، فرض کیجئے مجھے اس سے ملنے کا شوق نہیں، تو مجھے کیا پتا وہاں پر موٹر وے بنا یا کون سی سڑک بنی ہوئی، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ لیکن جب مجھے اس سے ملنے کا شوق ہے، اگر ٹوٹا پھوٹا روڈ بھی ہوگا تو میں اس پر چل پڑوں گا، اس لیے کہ جس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو بندہ اس کے راستے کو خود بخود اختیار کرتا ہے۔ تو یہ میں نفسیاتی طور پر، اخلاقی طور پر اپنے اور آپ کے لیے مقدمات کی ترتیب بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کہیں گے یہ کام تو بہت مشکل ہے جناب، اللہ کی محبت کو پانا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا اسی طرف میں آہستہ آہستہ اپنے اور آپ کے لیے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی محبت آتی کیسی، کیونکہ جب اللہ کی محبت آئے گی، کیونکہ سالک جو اللہ کی طرف چل پڑا ہے، سالک کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کی انتہا اللہ کی محبت ہے۔ اصل دروازہ کھلتا ہی اللہ کی محبت کے بعد ہے۔ کس کا دروازہ کھلتا ہے؟ رضا کا، توکل کا، صبر کا۔ یہ صبر کہہ گیا میں، رضا اور توکل، یہ کیفیت بندے میں جب آتی ہے جب محبت کا بیج لگتا ہے۔ جب تک محبت نہیں ہو توکل نہیں آئے گا، یہ آپ سن لیجئے۔ جب تک محبت نہیں ہو رضا نہیں آئے گی، اس کی مرضی پر راضی رہنا یہ چیز نہیں ہے۔ ہم بات ادھر کی کرتے ہیں اور اس بنیادی چیز کو ہی نہیں کھڑا کرتے۔ اور پھر محبت بھی جب تک نہیں آئے گی جب تک اس کے پیچھے کے مقدمات نہیں ہوں گے۔ تو یہ پورے تسلسل کو صوفیہ ایک آئیڈیاز کی صورت میں ترتیب دیتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والا فوراً اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر صرف ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ لفاظی کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو تھوڑا سے وقت ہے اس کو یہیں پر چھوڑ کر اگلا موضوع پھر آنے والے جمعے میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ہمارا وقت بالکل سمیٹ رہا ہے۔ دل کے کانوں سے اس بات کو سمجھیے، مانا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا بالکل گمنامی کا ہو۔ دراصل ہم اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کتنی بڑی حقیقت کو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی نے جامع ترمذی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور حدیث حسن ہے۔ حضرت شداد بن اوس سرکار کے صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ان شداد ابن اوس، حضرت شداد ابن اوس
ذکر کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا، توجہ سے ایک جملہ سنیے گا میں اور آپ، الکیس من دان نفسہ، فرما سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا، الکیس سمجھدار وہ ہے، من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو جھکایا، وعمل لما بعد موتی، اور وہ کام کیا جو موت کے بعد کام آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرما الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور موت کے بعد کے لیے عمل کیا، والعاجز، اور نادان وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواء، جس نے اپنے نفس کو خواہش اور دنیا میں ہی رکھا، وتمنى علی اللہ، اور اس نے پھر اللہ سے امیدیں بھی باندھی رکھی۔ سمجھدار وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو جھکایا اور دنیا میں رہتے وہ کام کیے جو مرنے کے بعد اس کو کام آئیں گے، اور نادان وہ شخص ہے کہ جس نے سارے کام دنیا ہی کے لیے کر لیے اور پھر تمنا اللہ کے ساتھ امید کی لگائی۔ فرما اب سمجھ جاؤ دانا کون ہے اور نادان کون ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ سے محبت، کیونکہ قرآن نے بھی ذکر کیا، جیسے سورہ احزاب کی ایک آیت ہم نے گزشتہ درس میں پڑھی، سورۃ الاحزاب میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کی بڑی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے اسوہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے، ایسا اسوہ بنایا ہے جس کے حضور تم اپنے مشکلات کا حل طلب کر لو گے، اپنی پریشانیوں کا انس اور تسلی پالو گے، لیکن ہر بندہ اس کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا اللہ نے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بات میرے اور آپ کے لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ تحقیق تمہاری پریشانی، تمہارے الجھے ہوئے معاملات، تمہاری شب و روز کی فکر کہ آدمی آتا ہے مر جاتا ہے چلا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں مشکلات کا حل اگر ہے تو اسوہ حسنہ وہ نبی کی زندگی میں ہے۔ لیکن کون؟ فمن کان یرجو اللہ، نبی کو پہچانے گا وہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ دیکھیں ادھر بھی قید وہی آئی، ادھر بھی بات وہی آئی، فمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ، نبی کی سیرت کو اپنے لیے مشعر راہ وہ بنائے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بابرکت وہ یقین کرے گا دلی طور پر جس نے اللہ سے ملنا ہے اور آخرت میں پہنچنا ہے، کیونکہ حضور تو اس طرف اشارہ کرنے والے ہیں، اس طرف مرشد ہیں، اس طرف پہنچانے والے۔ مقصود حضور نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی ذات ہے، حضور اس مقصود کی دلیل اتم ہے۔ تو اب حضور دلیل ہے، دلیل کی قدر وہی کرتا ہے جس کے لیے دعوے کی عظمت ہو، دعوائی عظمت والا نہیں ہوگا تو دلیل کی قدر کیا کرے گا؟ تو فرمایا ہمارے نبی کی زندگی اس کے لیے مشعر راہ بنے گی، من کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ، کہ جو آخرت پر اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر اور اللہ سے ملنے پر یقین کرتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ شب و روز اس رب کو یاد کرتا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں اصل چراغ تو رب کی یاد ہی کا ہے جس کی حفاظت سیرت مصطفیٰ سے ہوتی۔ حضور اس طرف مرشد ہیں، رہنمائی فرمانے والے، جو قرآن نے کہا نا کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، پکڑ لے اس کے راستے کو جو ہماری طرف آ گیا۔ تو کس کے راستے کو؟ حضور کے راستے کو۔ اصل مرشد اعظم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کے تتبع کے اندر آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کامرین، یہاں تک کہ تمام متقی لوگ جو اس تسلسل کے ساتھ آتے ہیں جو حضور تک پہنچاتے ہیں۔ حضور دلیل اصل ہے جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں لیکن حضور سے بھی اور قرآن سے بھی، نماز بھی آپ لے لیجئے، میں اور آپ اس سے استفادہ کب کریں گے؟ مجھے اور آپ کو نماز سے فائدہ کب ملے گا؟ مجھے اور آپ کو تلاوت قرآن سے فائدہ کب ملے گا؟ مجھے جب آپ کو رمضان کے روزوں سے فائدہ کب ملے گا؟ مجھے اور آپ کو حج سے، داڑھی سے، ٹوپی سے، صدقات و زکات سے فائدہ کب ملے گا؟ کہ من کان یرجو اللہ، جب اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا، کیونکہ سارے کام اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سے ملنے کے لیے بندہ بیزار ہے، ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے ملنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ موت ہے، اس سے بندہ بھاگتا ہے اور دنیا کو سب سے بڑی ترجیح دیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے نماز ایک فارمیلٹی ہوگی، اور وہ ایک دن پڑھے گا، دوسرے دن چھوڑے گا، 2 دن پڑھے گا، 4 دن چھوڑے گا، اس لیے کہ جہاں پہنچنا ہے اور جہاں پہنچنا ہوتا ہے بندہ اس پاسپورٹ کو سنبھال کر رکھتا ہے، بار بار اپنے گویا کہ پاؤچ کو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ہے کہ نہیں، وہ کاغذات ہے کہ نہیں، ویزے کی پاور ہے کہ اس کے بغیر میں پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو منزل پر پہنچنے کا شوق ہے، اور جسے منزل پر پہنچنے کا شوق نہیں اسے پاسپورٹ کو سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار پاسپورٹ کے پنے کو الٹ پلٹ کر اپنے ویزے کے ایکسپائری ڈیٹ کو اور اس کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ نماز، روزہ، زکات، حج اور بالخصوص حضور کی سیرت، یہ وہ اجازت نامہ ہے، وہ پاسپورٹ ہے جو منزل تک پہنچا رہا ہے، یعنی اللہ تک۔ تو جسے اللہ تک پہنچنا ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے۔
یہ وہ اخلاقی فکر ہے جو حضرات صوفیہ ہی کرتے ہیں. غامدی جیسے جاہل اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ سمجھنے کے باوجود وہ ایک الحاد اور اعتزال کی وجہ سے آئے دن حضرات صوفیہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، اور وہ خود پدی نہ پدی کے شوربے بیچاروں کی نہ شکل و صورت، نہ ایک بندے کو جو مسلمان ہو ان کو بھی خراب کر رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے بعد بلکہ ان تمام کی تعلیمات کو لے کر شرق سے لے کر غرب تک دین اسلام اگر کسی نے پھیلایا ہے تو انہی صوفیاء علماء ربانیین نے پھیلایا، اور اسی طریقے سے اسلام پھیلایا گیا. اب میرے دوستوں بزرگوں میں بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لا رہا ہوں کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ کی محبت مقامات سلوک کی انتہا ہے. ایک سالک جو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتا ہے اور وہ اپنی انٹینشن، اپنی نیت کی درست کی طرف جاتا ہے، اور یہ آپ سن لیجئے کہ نیت باطن میں ہوتی ہے اور باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے. گھر کے اندر بندہ دروازے سے آتا ہے، اس لیے صوفیہ یہ بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ نماز پڑھیں، کہنے کا نہیں میرا تو باطن روشن ہے. تو بھائی باطن کیسے روشن ہو سکتا ہے جب تک ظاہر روشن نہ ہو؟ تو لہٰذا محبت الہی دل کے اندر اصل مقصد ہے لانا، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کو لانا. تو یہی جو شریعت مطہرہ کے پابند، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام اخلاقیات پر پابند ہوتے ہیں، اس کا منتہا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کے بعد بندے کے اندر توکل خود ہی پیدا ہوتا ہے، رضا خود ہی پیدا ہوتی ہے، استقامت خود ہی آ جاتی ہے. تو یہ استقامت، رضا، توکل یہ محبت الہی کا پھل ہے. اور محبت الہی کے مقدمات کیا ہے؟ زہد، صبر اور توبہ. جو محبت الہی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں وہ توبہ کی کثرت کرے، اس کے اندر اللہ کی محبت خود ہی آ جائے گی. جو محبت الہی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے معاملات کے اندر صبر کو پیدا کرے، اللہ کی محبت خود ہی آ جائے گی. جو محبت الہی کو پانا چاہتا ہے وہ زہد کو لے کر آئے، تو زہد جب آئے گا تو محبت الہی آ جائے گی. اب میں اس پر ایک جملہ کہہ کر جو اختتامی وقت کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں، زہد پر بات کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صبر توکل پھل ہے اس بیج کا جو محبت الہی کہلاتا ہے، اور محبت الہی کا یہ بیج جس پانی سے تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زہد. زہد، زہد کس کو کہتے ہیں؟ زا، دو چشمی ہاں اور دال، زہد. زہد کی تعریف امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور تمام صوفیہ نے اس کو نقل کیا. فرمایا الزہد استغار الدنیا و محو آثار من القلب. فرمایا زہد دنیا کو حقیر جاننا. زہد کیا چیز ہے؟ فرمایا دنیا کو حقیر جاننے اور دل سے اس کے آثار کو مٹانے کا نام زہد ہے. دنیا کو گھٹیا جاننا، فانی جاننا، سراب جاننا، ختم ہونے والا جاننا، اور اس کے یہ آثار سب مٹ جائیں گے، اس حقیقت کو قبول کرنا، یہ زہد. جس کے دل میں دنیا کا ختم اور اس آثار کا مٹ جانے کا یقین آ گیا، اس کا نتیجہ اللہ کی محبت آ گئی. کیونکہ جب تک زہد نہیں آئے گا، دنیا کی محبت ایک اتنی خطرناک دیوار ہے کہ جو رب کی محبت کو بندے کے دل میں نہیں آنے دیتی. اور جب یہ دیوار بندہ اپنے تصور، اپنے خیال سے جس طرح اس کو پختہ کرتا، نہیں میرا گھر ہمیشہ رہے گا، میں ہمیشہ رہوں گا، میری جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ آثار ہمیشہ رہیں گے، یہ کر و فر ہمیشہ رہیں گے، یہ تمام چیزیں ہمیشہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک اپنے اور آپ کے لیے پڑھی. حضور نے فرمایا دانا وہ ہے جو دنیا کے اندر آخرت کے کام کر جائے، اور فرمایا کم عقل وہ ہے جو سب کچھ یہاں کر جائے پھر امید بھی اللہ سے لگا رہا ہو. تو فرمایا زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے، اور اللہ کی محبت کو روکنے والی چیز، نماز روزہ سب ہم پڑھیں گے، لیکن رب کی محبت کس وہ چاشنی جو زبان پر آنی چاہیے اس کو روکنے والی چیز یہ ہے کہ جب میں اور آپ اپنی دنیاوی چیز کو پائیدار یقینی، اور ایسی پائیدار یقینی کہ اس کے آثار کبھی نہیں مٹیں گے، یہ اتنا غلط اور اتنا عجیب خیال ہے کہ ہم پوری زندگی اگر داڑھی ٹوپی اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، سجدوں پر سجدہ کرتے رہیں اور نمازوں پر نماز پڑھتے رہیں، اس کو ریاکاری کھا جائے گی، اسے دکھاوا کھا جائے گا. محبت الہی اس کو جب پکڑے گی جب اس دنیا کو ختم ہونا اور خود کو فانی یقین کرے گا. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا زہد دنیا کو حقیر جاننا، اور وہ آگے قرآن کی کئی آیات اس پر موجود ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک قول مبارک، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مکرم اور تصوف کا انسائکلوپیڈیا امام ابوالقاسم القشیری رحمہ اللہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ زہد کیا ہے؟ فرمایا زہد دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے کا نام ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جہاں آخرت یاد آئے، کاروبار کرو
منع نہیں ہے, حضور نے بھی کیا, صحابہ نے بھی کیا. کسی نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کیسے ہو سکتا؟ فرمایا کہ دیکھو جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہو, کہاں, تو یہ بتاؤ کہا کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے یا کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کشتی کے اندر اگر پانی آ گیا تو کشتی تو ڈوب جائے گی, اور کشتی پانی کے اوپر رہے گی تو کشتی کنارے پر پہنچے گی. فرمایا بس یہی ہے کہ دنیا, دل جو ہے وہ کشتی کے مانند ہے, یہ دنیا کے اوپر چلے, دنیا اس میں نہ آئے, اس میں آخر. یہ حضرت سیدنا فاروق, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ زہد دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے کا نام, نہ کہ صرف ہاتھوں سے خالی کرنے کا نام. فرما دل سے خالی کرنے کا, دل سے خالی کرنے کا نام یہ ہر چیز یوز کریں لیکن یہ سمجھے کہ یہ سب فنا ہوگا, باقی اللہ کی ذات میں نے لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے. جب بندے کو یہ پتا چل جائے اور یقین کر لے کہ میں بھی فانی, یہ دنیا بھی فانی, جانا اللہ کے پاس ہے, تو وہ ملاوٹ نہیں کرے گا, وہ چوری نہیں کرے گا, وہ حرام و حلال کی تمیز کو جان لے گا, اور وہ اپنے مکانات کو بھی دیکھے گا کہ جناب یہ بھی فنا ہونا, میری بھی فنا ہونا. تو یہ جو وہ حرام کاموں سے بچ رہا, یہ وہ نیکی ہے جو آخرت میں کام آنے والی, جو حضور نے فرمایا کہ دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا, یعنی خواہش کو جھکایا, اور وہ کام وہ کر گیا جو آخرت کے اندر اس کو مل جائے گا. اب تو پس دل, زہد دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دینے کا نام ہے. میں اس پر ایک حدیث پاک پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ, وہ کہتے جناب بعض لبرل ٹائپ, یہ تو سادھوؤں والا دین ہے. تو میں نے کہا جو تمہاری حرکتیں ہیں تو یہ بھی تو کسی ہندو سے کم کی نہیں ہے. جو حرکتیں, تمہارا لباس دیکھو, تمہاری حرکت, تو جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق کام کر رہے ہیں ان کو سادھوؤں سے تشبیہ دینا, میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کر دی کہ صوفیہ کے لباس یا ان کے قول یا غور و فکر یا تدبر یا مراقبے یا انجماد کی چیزوں کو دیکھ کر جناب جو ہے کہ اس کو سادھوؤں کے ساتھ تشبیہ دینا. تو میں نے کہا گنگا کا پانی, زمزم کا پانی, اس کو تشبیہ کیوں نہیں دی جاتی؟ خیر اس کی تفصیل ابھی ذکر ہو گئی. حدیث پاک کے اندر, یہ حدیث پاک آخری سن لیجیے, اس کے بعد ہم گفتگو سمجھ کر ختم کرتے ہیں دوبارہ اسی توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, مراقبوں کے ساتھ. حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. زہد کے حوالے سے مزید اس چیز کو ہم کلیئر کریں گے. فرمایا کہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. حضور مجھے ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. دیکھیں کیا سوال کیا, ایک ہی چیز میں ساری دنیا مانگی, اب اس کا جواب صرف حضور دے سکتے تھے اور کوئی نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ تو ساری کائنات ہی مانگ لی اس نے. ایسی چیز مجھے بتائے, فرما دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحب الناس, مجھے ایسی چیز کی رہنمائی فرمائیے کہ جس کو اپنا کر اللہ بھی مجھے پیار کرے اور بندے بھی مجھے پیار کریں. اور یقین کریں اس سوال کے وزن کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کے بغیر اس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا. اس سوال کا وزن کتنا ہے اگر آپ تو سرکار نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی تجھ سے محبت کرے, ابن ماجہ میں روایت ہے, تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا سے زہد اختیار کر, یعنی دنیا کو ناپائیدار, اس کے آثار کو مٹ جانا, اس کو حقیر یقین کر, اور جہاں تو نے ہمیشہ رہنا اس کو باقی. میں اور آپ کبھی پکنک کے لیے جاتے ہیں یا کہیں سفر کرتے ہیں تو راستے میں گاڑی رک جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی ڈھابے پر بیٹھ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے, چائے پیتے ہیں, اور ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کرسی بھی ہوتی ہے یا بہت اچھا قسم کا ریسٹورنٹ بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن ہمارے دل میں وہ بالکل حقیر سا ہوتا ہے, کیونکہ آگے پہنچنے کی محبت یہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب تک تو دنیا کو حقیر نہیں سمجھے گا, آخرت اور جنت کی قدر تیرے دل میں نہیں ہے. ہاں, تو فرمایا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرے اور بندے بھی تجھ سے محبت کریں. تو فرمایا کہ دنیا سے زہد اختیار کر تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اور فرمایا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے, فرمایا اس سے تو بے پرواہ ہو جا تو بندے تجھ سے محبت کریں گے. تو اللہ رب العالمین جل والا جو بنیاد اور جو مغز ہے اللہ کی محبت کا, وہ زہد ہے ایک دم نہیں آتی, لیکن آج میں نے اور آپ نے سنا ہے تو یقیناً کچھ آثار تو دل پر چمکے ہیں. آج پورے دن میں کوئی آدھا گھنٹہ تو ہم اس پر غور کریں گے, پھر اس کو سنیں گے تو 1-1.5 گھنٹہ اس کو غور کریں گے, پھر سنیں گے تو 2-2.5 گھنٹہ کریں گے. یہ پریکٹس میں ہم لاتے رہیں گے تو جتنا دنیا کی حقیر
اور اس کا فنا ہونا ہمارے دل میں جس درجہ آتا چلا جائے گا تو اللہ کا خوف اور اس کی محبت آتی چلی جائے گی، اور جیسی اللہ کا خوف اور محبت آنا شروع ہوگی تو اسی پر بھروسہ اور اسی پر رضا آنا شروع ہو جائے گی، اور یہی وہ طریق ہے جو اللہ تک پہنچانے کا ایک اخلاقی اور فکری فلسفہ ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو ان حقیقتوں سے نرم فرمائے، ہموار فرمائے، میرے اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔